حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا اور پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں لگ گئے تو اس کا بدیہی کھلا ہوا جو نتیجہ تھا وہ یہ کہ کافروں کو برا لگنے لگا۔ بہت کہتے ہیں بھائی خیال کرو، بھائی بات نہیں ایسے نہیں کرو، فن اختلافی نہیں کرو۔ اختلافی بات کرنا جرم نہیں ہے، اختلافی بات ضروری ہے۔ اگر کہیں کوئی غلط عقیدے والا ہے تو ہم کیا کہیں؟ صحیح ہے، اس کے جو صحیح عقیدہ ہے اس کو پیش کریں گے تو کہے گا یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف بات نہیں، اختلافی بات ہو رہی ہے۔ جو اہم بات ہے وہ کہ اختلافی بات کو بھی ایسے انداز سے، مثبت انداز سے رکھا جائے کہ جو بیچارہ غلط کر رہا ہے اس کے جی میں بھی اتر جائے، اس کو اس انداز سے رکھا جائے کہ جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ غلط عقیدہ ہوتا ہے، اس کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو بیچارہ غلط عقیدے پہ ہے آپ نے اتنے مثبت طریقے سے اس کو رکھا کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہو گیا۔ خیر یہ بات اس لیے زمن میں آ گئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہوئی نا، لا الہ، یہ جتنے تم پوج رہے ہو یہ الہ نہیں ہے۔ آپ کہتے اختلافی بات نہیں کرو، یہ تو ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو، لیکن اچھے پیرائے میں پیش کیا جائے۔ یہ کہتے کہ تمہارے لات کی ایسی کی تیسی، تمہارے منات کی ایسی کی تیسی، برا ہوتا۔ لا الہ مطلق، لا الہ، کوئی نہیں ہے معبود اللہ کے سوا۔ یعنی ترجمہ کیا بنا؟ یہ جن لوگوں کو تم پوج رہے ہو، جن کو تم نے اپنا الہ بنا رکھا ہے، الہ نہیں ہے، پتھر کے بت ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی دشمنی یہاں تک بڑھی کہ تنگ کرتے 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 جب دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اپنی چیز سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، تو مشہور واقعہ ہے کہ یہ سب ابو طالب کے پاس پہنچے۔ کہا اگر آپ کے بھتیجے کو یہ خواہش ہے کہ ان کو مکہ کی سرداری دے دی جائے تو ہم اس پر راضی ہیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کرنا چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کے خلاف بات نہ کریں۔ ابھی سمجھ میں نہیں اختلافی بات، ہمارے بتوں کے خلاف بات نہ کریں۔ یہ کہہ رہے لا الہ، یہ نہ کہیں، اور اگر چاہیں تو ہم سب اتنا مال جمع کر کے ان کو دے دیں کہ یہ مکہ مکرمہ کے سب سے امیر شخص بن جاویں، بس ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ تیسری بات، اگر چاہیں تو مکہ مکرمہ کی ہمارے قبیلوں کی جو سب سے خوبصورت عورت ہو اس کی نشاندہی کریں، ہم اس سے ان کی شادی کرا دیں۔ مال، عورت اور اقتدار، یہ ہے وہ بات۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو سرکش ہے وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ میرے ایک دائیں ہاتھ میں، بعض روایت بعض میں ایک دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے، یعنی رکھ سکتا کوئی؟ یعنی اتنا ناممکن کام میرے حق میں کر دیں پھر بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا۔ ہماری میں نے وہ مثال دی جو ایک ایگزامپل ہوتا ہے اور ایک ایگزامپلری ہوتا ہے، ایک مثال ہے اور ایک مثالی بات ہے۔ ہم نے جو واقعہ بات ہے مثالی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کر دی کہ یہ ہے دنیا اپنی تمام تر پیشکشوں کے ساتھ آ رہی ہے،
اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، میری تو میری آخرت ہے، جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کروں گا۔ یہ مثالی بات ہے۔ ہمارے لیے اس میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جب اللہ کا حکم سامنے ہے اور اس کے مقابلے پہ اللہ کی نافرمانی سے دنیا حاصل ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ دنیا کو حاصل نہیں کریں گے، آخرت کو ترجیح دیں گے۔ یہ ایک عمومی چیز ہے جس پر بس جس پر ضروری ہے کہ اس دائرے سے باہر نہ نکلیں، ورنہ وہاں پہنچ جائیں گے جس گروہ کا ہم نے تذکرہ کیا۔ ہم نے کیا تذکرہ؟ قرآن جس کا تذکرہ کر رہا ہے، جو جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ آئے تو ہم دنیا کو چھوڑ دیں، آخرت کو اختیار کر لیں، یہ تو ہے صحیح۔ لیکن اگر ہم نے دنیا کو اختیار کر لیا اور آخرت کو چھوڑ دیا، آخرت کی یعنی وہ جو اللہ کے حکم تھا اس کو چھوڑ دیا، توڑ دیا، تو یہ تو ہو گئے اس کے اندر پکے پکے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، عافیت کے ساتھ حفاظت فرما دے۔ بڑی آزمائش ہے۔ اور دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھ لے، میرے پاس زندگی میں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو میں دنیا کے لیے کتنا استعمال کر رہا ہوں، آخرت کے لیے کتنا استعمال کر رہا ہوں۔ 50-50% تو بھی برابر برابر ہے۔ اگر آخرت کے لیے 51% اور دنیا کے لیے 49%، تو میں نے آخرت کو ترجیح دی، دنیا کو نیچے کیا۔ جی میں اعلیٰ درجے کی بات کروں، پہلے درجے کی بات کر لی جس پہ تو ہمیں سب کو چلنا ہی ہے، اس سے تو مفر ہے ہی نہیں۔ دوسری یہ بات ہے، اونچی بات ہے، یہیں سے کوشش کریں گے تو اس سے بچ سکیں گے، اس کی کوشش کریں گے تو وہ جو گڑبڑ بات تھی اس سے بچ سکیں گے۔ ہمارے پاس دنیا میں اللہ نے کیا نعمتیں دی ہیں؟ ہمیں اللہ نے مال دیا، اس مال کو دیکھ لیں، دنیا کے لیے کتنا ہے، آخرت کے لیے کتنا ہے۔ ہمیں اللہ نے ہماری جان دی ہے، جان سے مراد یہ طاقت دی ہے، دنیا کے لیے کتنی، آخرت کے لیے کتنے خرچ کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے وقت دیا ہے، دنیا کے لیے کتنا، آخرت کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ہم نے جیسے کسی بچے نے حساب نہیں پڑھا ہو اور اس کو بالکل ابتدائی چیزیں سمجھائی جائیں، اس طرح کر کے میں نے کوشش کی کہ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں دنیا کو ترجیح دینا کیا ہے، تو یہ ہے پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں ہر حال میں ہم کو رکنا ہے، اور دوسرا مرحلہ کیا ہے، یہ اوپر اٹھنا ہے، یہ اللہ کی قربت میں آگے بڑھنا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں اور دنیا کو کم کر رہے ہیں۔ میرے منہ سے ایک لفظ نکلا تھا کہ مشکل بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس لیے مشکل ہے کہ ہم جس ماحول میں ہیں اس ماحول میں دنیا ہی کی ترجیح ہے۔ صبح سے شام تک میرے بیٹے بیٹی کا رشتہ جو ہوگا تو وہ یہ دیکھ کر رہا ہے کہ ان کے پاس مال کتنا ہے، اس نے پڑھا ہوا کتنا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے بچے کی دینداری کتنی ہے۔ ہماری ایک دوستوں میں سے کسی نے مجھے سنایا کہ بیٹی کا رشتہ آیا ہے، دو ہیں، ایک دین میں کچھ کم ہے اور بڑا دنیا دار ہے، دین نہیں ہے، دنیا بہت ہے، اور دوسرے کے پاس دنیا کچھ کم ہے پر دیندار بہت ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سوچ لیں ہماری ترجیح کیا ہوتی ہے۔ ہماری ترجیح نہیں ہوتی کہ دیندار داماد بنا لیا جائے، مال تو اللہ کی طرف سے جتنا مقدر میں ہے وہ میری بیٹی کو مل کے رہے گا۔ ہماری ترجیح کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ ہماری ترجیح ہوتی ہے کہ یہ دنیا دار جو ہے نا یہ میری بیٹی کو سکھی رکھے گا، اور دین تو چلو ٹھیک ہے آ ہی جائے گا، بوڑھا ہوگا تب تک تو دین پر آ ہی جائے گا۔ ہے کہ نہیں ایسی بات؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مشکل بہت ہے، کیونکہ جس ماحول میں ہمیں اس ماحول کے اندر یہ بات ہے، جب ہم اس ماحول میں آئیں گے جس میں یہ بات ہوتی ہو اللہ کرنے والے ہیں، ہاں تمہارے مال سے کچھ نہیں ہوگا،
تمہارا مال تمہارے کام نہیں آئے گا. کتنے ہیں بھائی؟ ایک دو ہیں. گزشتہ 10 11 12 مہینے سال کتنا ہو گیا، وہ جو کسی سیٹ کی تصویر آئی کہ ہسپتال میں پڑا ہوا تھا، اس کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آ رہا تھا. بڑا سیٹ جس کا بڑا نام ہے، ہم کیوں نام لیں یہاں پر بیٹھ کر. اور ہسپتال والے کہہ رہے کہ ہم نے ان کے بچوں کو بہت فون کیے، کوئی نہیں آیا. اب جب ہم نے اطلاع کر دی کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو بھی ان کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ جس نے اپنی ساری زندگی کھپائی اس لیے کہ میرے بچوں کی دنیا بن جاوے. ارے جب ہم جس طرز پر اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، یہ بچہ اپنے باپ کے جنازے پہ کھڑا ہو کے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا، اس کو جنازہ نہیں آتا، جنازے کی دعائیں نہیں معلوم ہے. اب کتنے خوش قسمت ہیں وہ باپ کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے بچے ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں. دنیا کے اعتبار سے بڑا آدمی، کیا وہ جو فلانے کا انتقال ہوگا، کون آ رہا ہے، جرنل آ رہے ہیں، فلانے آ رہے ہیں، ڈھمکانے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون چلے آ رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اب تو میڈیا نے ایسا آسان کر دیا ہے، بالکل سامنے سے دکھا رہے ہوتے ہیں. نہ صفیں صحیح بنی ہیں، نہ پڑھنے والا کچھ پڑھ رہا ہے، اور جو جوتے جیسے پہنے ویسے، مطلب وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جنازہ ہے. وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ سلوٹ سلامی دینے کے لیے آئے ہیں. ارے بڑا کیا زبردست جنازہ تھا. ارے یہ دیکھو اس جنازے میں اللہ والے کتنے تھے، اللہ والے کتنے تھے جن کی دعائیں مقبول ہیں، جن کی دعائیں مقبول ہیں، زبردست مقبول ہیں. جن کا ہمارے ساتھ ملنا، جن سے ہمارا ملنا، وہی کارآمد ہے. میں نے کئی دفعہ سنا ہے، ابراہیم بن ادم چلے جا رہے تھے، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ چلے جا رہے ہیں، رستے میں دیکھتے ہیں کہ آدمی پڑا ہوا ہے، زندہ، ہاں زندہ. دیکھا تو مکھیاں بن بنا رہی ہیں، سمجھ گئے کہ شراب کے نشے میں ہے. پانی سے جو ہے اس کا جلدی سے وہ منہ دھویا کہ اچھا پانی سے نشہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. منہ دھویا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. کہا حضرت آپ، کہیں گے کوئی بات نہیں. میں حضرت آپ نے میرے ساتھ کہا بھائی تو میرے اللہ کے بندے ہو، میں یہ تھوڑی دیکھ رہا ہوں کہ تم کو کس قبیلے کے ہو، کس پیشے کے ہو، کس نسل کے. میں نے دیکھا تم اللہ کے بندے ہو، میرے اللہ کا بندہ ایسے پڑا ہوا، مجھے غیرت آئی، میں تمہارا منہ دھلا کے تم کو صاف کر دیا. اب دیکھو ایسا نہیں کرنا. اس نے کہا کہ بس آپ گواہ رہیے گا، میں نے ابھی توبہ کر لی، سب گناہوں سے توبہ کر لی. ابھی جو نماز سے پہلے عرض کر رہا تھا میں، سب گناہوں سے توبہ کر لی. کیا التائب حبیب اللہ، جو توبہ کرنے والے اللہ کا دوست بن گیا. رات کو خواب میں دیکھتے ہیں، ابراہیم بن ادم خود فرما رہے ہیں کہ رات کو خواب میں دیکھا اسے بڑے اونچے مقام پر ہے. اللہ صبح تو شراب کے نشے میں، تب میں نے منہ دھلایا اس کا، ابھی اتنا اونچا ایک رات میں. تو کیا جواب آیا؟ تم نے اس کا منہ کیوں دھلایا تھا؟ پھر اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے لیے، لاجلک، لفظ یاد ہے، لاجلک، تیرے واسطے، اللہ واسطے اس کا منہ دھلا دیا کہ میرے اللہ کا بندہ ایسے پڑا ہوا ہے. تو فرمایا کہ ہاں جب تم نے میرے واسطے اس کا منہ دھو دیا، میں نے تیرے واسطے اس کا دل دھو دیا. اللہ والوں سے تعلق، دوستی بیکار نہیں جاتی. یہ میں نے جیسے عرض کیا، مشکل تو ہے کہ دنیا کو ترجیح نہ دیا جائے اس ماحول کے اندر، آخرت کو ترجیح نہیں. جب اللہ والوں کے ماحول میں بیٹھو گے، ان کے ساتھ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، نیک، پھر میں نیک اس کی صحبت کو نہیں کہہ رہا جب پہلی صف میں آپ کے ساتھ تھا اور نماز کے بعد آپ کے پڑوسی ہے، گھر تک ساتھ جا رہا ہے، لیکن مسجد سے نکلتے شروع ہو گیا، عمران خان نے یوں کر دیا، اس نے شہباز شریف نے یوں کر دیا، اور فلاں نے یوں کر دیا. سب آپ کا ایمان خراب کیا، جو کچھ کیا اللہ نے کیا. یہ کیا بیچتے ہیں لوگ جو اپنا کچھ نہیں صحیح کر سکتے، 3 عورتیں نہیں سنبھال سکتا، وہ ملک خراب کر سکے گا؟ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ کسی کے ہاتھ میں نہیں. سب کچھ کس وجہ سے؟ ہمارے اعمال خراب ہیں. جب اعمال خراب ہوتے ہیں، اللہ خراب آدمی کو مسلط کرتے ہیں. خیر چھوڑ دو، ہمارا موضوع نہیں. صرف آپ مثال، نیک کی مثال. نیک وہ نہیں ہے، نیک صحبت وہ ہے کہ جب وہ آپ سے ملے آپ کو اللہ یاد آئے. جب آپ اس کے پاس بیٹھے ہو تو آخرت کی بات ہو رہی ہو. ارے بھائی جب یہ نہیں بیٹھتا ہے تو ہم تو دنیا ہی میں لگے ہوتے ہیں، مال کما رہے ہیں، نوٹ گن رہے ہیں. اب جب اس کے پاس گئے دوست کے پاس تو وہ بھی یہی بات کر رہا ہے. نہیں بھائی، کاروبار، ملازمت، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو وقت ملا ہے جس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، جس میں کسی دوستوں کے ساتھ، وہ واٹس ایپ تو خرابی کرے گا، ٹی وی تو خرابی کرے گا. میں دوستوں کے ساتھ کی بات کر رہا ہوں، تعلق والوں کی بات کر رہا ہوں. تعلق والے وہ اچھے ہیں جن کے ساتھ ملیں تو ہمیں اللہ یاد آ جائے.
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو یہ نسخہ سینکڑوں ہزاروں سالوں سے آزمایا گیا نسخہ ہے۔ یہ نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ جو جیسا ہو دوستوں کو اختیار کرے گا ویسا وہ بن جائے گا۔ اللہ والوں سے دوستیاں لگا لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.